تو آئیے ہمارے علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج جب ہم نے پہلے روزے کی نیت باندھی ہے اور رمضان مبارک کے لیے نیت باندھی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، اس کے بھرپور جو برکات ہیں، جو نعمتیں ہیں اس کو سمیٹیں گے، تو اس کو ہم کیسے پایا انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ اتنا خوبصورت مہمان رمضان مبارک کے طور پہ دیا ہے، اس میں کیا ہماری نیت ہونی چاہیے اور کس وجہ سے ہم پہ روزے فرض کیے گئے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مفتی ابو محمد بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ حسین مسعودی بھائی، بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا۔ آپ دونوں کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ ہر سال کا یہ جو سفر ہے، ایسا لگتا ہے بالکل آپ ہمارے گھر کے افراد ہیں اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اگر مفتی صاحب آپ سے سب سے پہلے میں یہی سوال کروں کہ جب ہم نیت باندھتے ہیں تو کیا یہ صرف کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام ہے، یا کچھ لوگ اگر زیادہ پابندی کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی موسیقی نہیں سنیں گے، اب کوشش کریں گے غصہ نہ کریں، بچے بھی تھوڑے اطمینان میں آ جاتے ہیں کہ اب امی زیادہ نہیں ڈانٹیں گی۔ اس کے علاوہ روزے کا کیا مقصد اور کیا معنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے چینل کے توسط سے عالم اسلام کو سب کو رمضان مبارک کی آمد بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس مہمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصود بیان فرمایا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم پر اور تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی جو رمضان فرض کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ انسان دو چیزوں سے کا مرکب ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، اور روح نکل جائے تو وہی انسان بڑا اچھا بھلا ہوتا ہے، اس کے مختلف رینکز ہوتے ہیں، اس کے مختلف عہدے ہوتے ہیں، وہ بڑی سیلیبریٹی ہوتی ہے، پرسنالٹی ہوتی ہے، مگر جیسے ہی روح نکلتی ہے تو اسے میت کہا جاتا ہے، وہ ڈیتھ باڈی بن جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں بہت معذرت کے ساتھ شاید الفاظ اچھے نہ لگیں، لیکن ہم اس رمضان مبارک کو بھی ہم جتنی ہماری محنت ہوتی ہے وہ جسم پر محنت ہوتی ہے، ہم نے یہ پہننا ہے، یہ کھانا ہے، یوں افطاری کرنی ہے، یوں سحری کرنی ہے، تو روحانی آپ اس کو دیکھ لیں کہ روحانی غذا، یہ جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ روحانی غذا کے لیے ہے کہ آپ کا جو روحانیت ہے وہ برقرار رہے۔ اب جسم کو تو توانائی ہم دے رہے ہیں لیکن روحانیت کو ہم توانائی کن چیزوں سے دے رہے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ کھانے پینے سے تو آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، مگر تقوی کے لیے آپ حسد سے بھی روزہ رکھیں، آپ بغض سے بھی روزہ رکھیں، آپ کینے سے بھی روزہ رکھیں، آپ نفرتوں سے بھی روزہ رکھیں، آپ دشمنی سے بھی روزہ رکھیں، اور اسی طرح آپ عجب سے روزہ رکھیں، آپ تکبر سے روزہ رکھیں۔ ان چیزوں سے بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب روزہ تقوی کہتے کس چیز کو ہیں؟ ویسے تو تقوی پر بہت زیادہ گوگل پہ آپ دیکھیں بڑی انفارمیشن ہے، بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، 1400 سال ہو گئے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میں حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکہ المکرمہ میں طواف کرنے کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تو کسی سائل نے بڑا خوبصورت سوال کیا، فرمایا جی تقوی کے بہت سارے میننگ ہمیں سمجھائے گئے ہیں مگر آپ نواسۂ رسول ہیں، ذرا آپ ہمیں بتائیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملے میں جو تقوی کا معنی سمجھایا، بڑی بڑی کتابوں پر وہ باری ہے، ہر مسجد کے اندر وہ لکھ دینے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ میں نے بہت پہلے ایک جملہ استعمال کیا تھا، ہمارے ہاں سبھی شریف ہیں مگر ہمارے ہاں سب سے بڑا شریف وہ ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچا، اور جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ معاف نہیں کرتا۔ بھئی تقوی کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اور روزہ بھی تقوی سے بہت قریب ہے کیونکہ ہر عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی اظہار ہے، مگر روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ہر اعتبار سے بہت زیادہ اسے مخفی رکھا گیا، کسی کو نظر نہیں آتا، کوئی نہ بتائے تو نہیں پتہ چلتا اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں یہ رمضان مبارک اس لیے عطا کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بنو، اور متقی بننے کے لیے میں شاید بقیہ بھی وقت ہوگا تو بات کریں گے۔ میں ایک بات یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج رمضان مبارک ہے تو ہم کہتے ہیں جناب دیکھیں میں روزے سے ہوں، مجھے میری زبان نہ کھلوانا، مطلب بد اخلاقی ہماری اسی طرح عروج پر ہے، بے صبری عروج پر ہے، ایمبولینس آ رہی ہے تو ہم نے اسے راستہ نہیں دینا، اگر میری بڑی گاڑی کے نہیں آگے اگر چھوٹا کوئی گاڑی والا آ گیا، موٹر سائیکل والا آ گیا، رکشے والا آ گیا تو میں اسے راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بھئی یہ کیسا روزہ ہے؟ روزہ ہر چیز سے رکھا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ وصیت پوچھنے گیا تو آپ نے بڑی خوبصورت وصیت فرمائی۔ میرے خیال میں اس بات کو اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں، تعویذ بنا لیں، اپنے دل میں جگہ دے دیں، دماغ میں جگہ دے دیں تو روزے کے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ فرمایا آپ وصیت پوچھنے آئے تو بیٹھیے، وہ بیٹھے۔ فرمایا کیا وصیت کروں؟
فرمایا جی جو آپ چاہتے ہیں وصیت فرما دیں. فرمایا اپنے جسم میں 2 چیزوں کو میٹھا کر لو. نمبر 1 دنیا کے ہر انسان مسلمان کے لیے اپنا دل میٹھا کر لو. نمبر 2 اپنی زبان میٹھی کر لو. جس انسان کو یہ 2 چیزیں مل گئیں, زبان بھی میٹھی ہے, دل بھی میٹھا ہے, مجھے بتائیے کیا اس انسان سے بھی دنیا میں کسی مسلمان کو اذیت پہنچے گی؟ آج دنیا میں جتنی اذیت پہنچ رہی ہے وہ انسانوں سے پہنچ رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب. آپ کی ایک بات کو میں دوبارہ لے کے آنا چاہوں گی جو آپ نے بڑی خوبصورت یہاں پہ ذکر کیا. علامہ صاحب اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی تھوڑی سی گفتگو فرمائیے کہ انسان ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے تو یقیناً ڈرتا ہے یا ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن کیمرے کی آنکھ سے بہت ڈرتا ہے. چور کو بھی ہم کہتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اور ابھی تقویٰ کی ایک خوبصورت تشریح مفتی صاحب نے یہ بیان کی کہ جہاں آپ کو اپنی تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اور یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی اکیلے میں بھی کسی چیز کو کھانا نہیں پسند کرتے یا اس سے اجتناب کرتے ہیں, نہ آپ پانی پیتے ہیں. اگر آپ کو کہا بھی جائے کہ بھئی کوئی نہیں دیکھ رہا, یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور یہ روزہ خالصتاً اللہ کے لیے رکھا ہے, لیکن یہ احساس باقی چیزوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ بہت مختصر سی بات اگر ہم کریں, ابھی جس چیز کی طرف عموماً صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ دیکھیے خداوند عالم نے یہ رمضان المبارک, یہ رمضان کیا ہے؟ تو رمضان کے حوالے سے را میم اور وات کا اس کا مادہ ہے جس سے بنا ہے, یعنی جلا دینا. البتہ کس چیز کو جلا دینا, اب یہ آج کل بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے کہ ہم لوگ کس کو جلانے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے گناہوں کو جلانے کے بجائے لوگوں کو جلا رہے ہیں. اور رمضان المبارک میں بہرحال جس کی طرف ایک اشارہ بھی آیا اس کو ہم تھوڑا سا چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور دوسرا صوم, یعنی رمضان کا لازمہ کیا ہے؟ روزہ. روزہ کیا ہے؟ روکنا. یعنی کس چیز سے روکنا؟ ابھی بحث ہو رہی تھی یا گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمیں روکنا ہے, پرہیز کرنا ہے. کیا نیکی سے اپنے آپ کو روکنا ہے؟ جی نہیں, برائی سے روکنا ہے. عیب کیا ہے؟ جب تک عیب ہے اس وقت تک تقویٰ نہیں ہے, یہ بات طے ہے. صحیح. ایک تعریف آپ نے تقوی کی بہت اچھی تعریف. ایک اور اس کا عنوان جو کہ مولا علی سے اسی حوالے سے آیا کہ تقوی کیا ہے. ان کا تقوی یہ ہے کہ حرام کام سے بچ جاؤ. صحیح. حرام کام کیا ہے؟ یعنی برائی سے بچ جاؤ. جو انسان برائی سے بچنے کا اپنے اندر مادہ پیدا کر لے وہی متقی. لعلکم تتقون کی منزل کیا ہے؟ روزے کا فائدہ کیا ہے؟ روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ حضرت علی کا ایک اور قول پھر مجھے یہاں یاد آ جاتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے, علم کو, خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم نے علم کو بھوک میں چھپا کے رکھا. قرآن کیا ہے؟ علم ہے, مرکز علم, حکمت ہے. اب قرآن نازل ہو رہا ہے, سارے صحیفے جتنے بھی ہم لیتے ہیں جو آسمانی صحیفے کہلاتے ہیں وہ رمضان المبارک میں نازل کیے گئے. اور رمضان میں ہر زمانے میں کیا ہے, روزے کا ہر قوم نے رکھا ہے, اپنے اپنے انداز کے روزے ہوتے ہیں. صرف یہ اسلام میں یا مسلمان میں فاسٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اب تو سائنس بھی بہت زیادہ. اور سائنس آج کیا ہے, حکمت قدیم حکومہ نے کیا کہا, یہی ارشاد کیا کہ کم کھاؤ کم بولو, ٹھیک ہے, کم تولو نہیں. ہم بولتے بھی زیادہ ہیں تولتے بھی کم ہے, اور تولتے بھی کم ہے. تو یہ جو مرحلہ ہے نا یہ بڑی مشکل ہے. تو اس کو ہم پھر تقویٰ. اچھا پھر جب یہ رمضان المبارک جب آیا تو ہماری ایک تربیت ہے. صحیح. گرچہ کہ ہر زمانے میں متقی ہونا ہے. ہر عبادت کا مقصد کیا ہے؟ صرف روزے کا مقصد لعلکم تتقون نہیں. نماز کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے. ہر اچھا کام لعلکم تتقون کی منزل ہے. اچھا اب متقی کا مطلب ایک بہت عام, میں تھوڑا سا اور سلیس کر دے تو بہت ساری تفصیلات ابو محمد صاحب بیان کر چکے, میں ادھر جانے ہی نہیں چاہ رہا ہوں. ایک تقوی, تقوی کا مطلب ناکارہ انسان ہے, بیکار معاشرے کا انسان ہے, کسی مقصد کا نہیں ہے. آج کل یہ ایک بہت خطرناک ڈیفینیشن سامنے آ گئی ہے کہ جو معاشرے میں کچھ نہیں کر سکتا اس کو ہم دیندار کہہ دیتے ہیں. ویسے یہ بڑی خوبصورت بات ہے. میں چاہوں گی کہ اس کی تھوڑی اور وضاحت کیجئے کہ متقی ہونے کا کیا یہ مقصد ہے کہ ہم ایکسلنس یا ایمبیشن کی طرف نہیں جاتے. ایمبیشن کا تو مطلب ہے نا کہ میں جس فن سے بھی یا جس کام سے بھی وابستہ ہوں اس کی عروج یا اس کی معراج تک پہنچ جاؤں.
تو کیا متقی وہاں تک نہیں جاتا؟ یہی یہ بڑی عجیب، اسی کو میں تھوڑا سا اگر اجازت دے دیں. جی دیکھیے مشکل کیا ہے. اب میں ایک ٹائٹل بتاؤں گا، وہ ٹائٹل ہے امام المتقین، جی متقیوں کے امام. تو متقیوں کا امام کون؟ وہ کہتے ہیں حضرت علی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ شریف کو لے لیجئے، امام المتقین ان کا ایک لقب ہے. اور دنیا کے کون سے فنون ہیں، کون سے علوم ہیں کہ جس کے اندر وہ کمال پر نہیں. سبحان اللہ. حرب کو لے لیجئے، علم کو لے لیجئے، انا مدلۃ العلم والی بابوہا. اب جتنی بھی ہے وہ ادھر میں نہیں جانا چاہ رہا. مختصر یہ کہ حضرت علی کامیاب ترین انسان دنیا کے، بہت اور بہترین وہ جی. ایک تعلیم دیتے ہیں. علامہ صاحب بہت بہترین آپ نے مثال سے سمجھایا ہے کہ متقی ہونے کا یا تقویٰ کو اپنی زندگی میں لانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کارنر کٹنگ کرنے لگیں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر اتنا ہم دنیا سے کٹ جائیں کہ دنیا کی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان سے ہمیں دور ہونے کا مقصد تقویٰ نہیں ہے. حضرت علی کی ایک خوبی میں جی مدینے کو جی کنوؤں سے، آبیار علی جو میقات ہے، بہرحال وہاں حضرت علی نے کنویں کھودے تھے. جی پورے مدینے کو سیراب کیا اس کنویں نے. وہ ایک پورا ایک باب ہے. اچھا پھر ادھر سے ہم جب آ جاتے ہیں تو حضرت علی نے ایک اور چیز بھی تعلیم کی، جی. اور وہ یہ کہا کہ اپنے بچوں کی تربیت اگلے زمانے کے لحاظ سے کرو. علامہ صاحب آپ سے جب بہت اگلے زمانے کے لحاظ سے آپ کریں گے نا جی تو پھر آج کا مسلمان متقی وہ زمانے کے پیچھے نہیں دوڑ رہا ہوگا، وہ زمانہ اس کے پیچھے. کیا بات ہے. اور کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے ہماری بھی جو کلاک ہے نا، ہم اس کے پیچھے نہ بھاگیں، وہ ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہو. لیکن آج آپ سب لوگوں سے، تمام مہمانوں سے میں تھوڑی سی معذرت اس لیے بھی کرنا چاہوں گی کہ پہلا روز ہے تو ہم نے وقت کا دامن وقت میں بہت کم جگہ ہے، اور اس میں ہم نے سب کو جتنا ہم کوشش کر سکتے تھے سمیٹنے کی کوشش کی ہے. کوئی بھول چوک ہوئی ہو، قطع کلامی کی میں خاص طور پہ معذرت کرنا چاہوں گی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ دیکھیں گے کہ ہم زیادہ سموتھلی آگے بڑھیں گے اور اپنے وقت کو بہتر مینج کر پائیں گے. تبھی ہر سال رمضان یہی ڈسپلن ہماری زندگی میں لانے کے لیے آتا ہے تاکہ ہم وقت کی قدر بھی کریں اور وقت کا صحیح استعمال بھی کریں. علامہ صاحب آپ کا اور مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کے لیے. ایک دفعہ پھر میری طرف سے آپ سب کو رمضان کی بہت مبارکباد. انشاءاللہ تعالیٰ پورا مہینے ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام موجود ہوں گے، ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے. عمیرہ ہمارے ساتھ تھی، فریال ہمارے ساتھ تھی. آپ دونوں کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور سمرہ کی ریسیپیز آگے بڑھ رہی ہیں، یہ کس طرح آگے فل ڈش میں بنیں گی وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. تھینک یو سمرہ فار بینگ ہیئر. اور اب آج کی اس نشریات سے، یعنی ہماری نشریات تو آگے کنٹینیو کرے گی آل دا وے ٹل افطار. اس میں مختلف سیگمنٹس ہوں گے، مہمان ہوں گے، لیکن سب کوشش میں یہی کروں گی کہ آپ سب کی جو سوالات ہیں اس کو بھی ہم انکلوڈ کر سکیں. آج ہم نے ٹیلی فون لائنز نہیں کھول پائے ہم، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل سے 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک آپ اپنی ٹیلی فون ہمیں کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہے، کوئی ہماری گفتگو میں کوئی عنصر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی چیز پسند آئی ہے، اس کا ضرور ہمیں دیجیے گا جواب. اس کے علاوہ جو لوگ ٹیلی ویژن پہ ہمارا پروگرام نہیں دیکھ پا رہے وہ ضرور یوٹیوب پہ یا پھر ہمارے ڈیجیٹل ایسٹس پہ اس کو فالو کر سکتے